جس کے بدن پر مدینے کا غبار، جس کے بدن پر مدینے کی ہوا لگے، جہنم دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ارے میرے پیاروں، سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اللہ کے رسول، جس کو آپ امیر بنا دے اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ جائے اللہ کے رسول۔ اور سب نے کہا کیا خدمت کرے، کیا خدمت کرے، کیا خدمت کرے، خدمت کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ ایک بوڑھے میاں تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول سب کی بات ہو گئی؟ اللہ کے رسول کا ہو گئی۔ تو کہا میں ایک بات کہوں، میرے کو امیر برابر پسند نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی خامی؟ کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آتا خامی ہے یا نہیں، بس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کو اتنا زیادہ دل میں لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہوا کیا معاملہ؟ تو کہا کہ یہ امیر تھے اور امیر ہم کو نماز پڑھاتے تھے۔ بھائی قاعدہ یہی ہے جو امیر ہوئے وہ نماز پڑھاوے۔ اب وہ جنگلوں کا سفر، بیابان کا سفر، وہ صحرا کا سفر، کہا یہ ہم کو نماز پڑھاوے تو فجر کی دونوں رکعت میں پڑھاوے قل هو اللہ احد، یہ مغرب میں بھی پہلی 2 رکعت میں پڑھاوے قل هو اللہ احد، یہ عشاء میں بھی 2 رکعت میں پڑھاوے قل هو اللہ، یعنی یہ فجر میں بھی دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد، مغرب میں بھی دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد، عشاء میں بھی دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد۔ وہ بوڑھے میاں نے اتنے اچھے انداز میں کہا وہ تو ظہر اور عصر میں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ امام کیا پڑھتا، لیکن میرے کو لگتا یہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا ہر رکعت میں قل هو اللہ احد؟ بولا قرظم کو بلا، نام کیا تھا؟ قرظم۔ کہا قرظم کو بلا۔ حضرت قرظم بھی سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا، ارے میرے تو کوئی کتنا بھی ہٹا کٹا ہو لیکن اللہ کے رسول کے رعب اور دبدبے کے سامنے کون ٹک سکتا۔ وہ بیچارے کانپتے آئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی معاملہ آیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاملہ آیا، فجر کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، مغرب کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، یعنی سفر میں گئے اور سفر سے واپس آئے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اس کے علاوہ تم نے کچھ پڑھا نہیں؟ میرے دوستو وہ حضرت قرظم روئے، 20-22 سال کا جوان کیسا رویا ہوگا، اور روتے روتے کیا کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ انی لاحب هذه السورہ، کہا اللہ کے رسول معاف کرنا معاف کرنا، اللہ کے رسول بات برابر ہے، ہر رکعت میں نے قل هو اللہ احد پڑھایا۔ اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں یہ سورت سے مجھ کو محبت ہو گئی، یہ سورت سے مجھ کو، وہ 22 سال کے جوان کس سے محبت ہو گئی؟ کس سے محبت ہو گئی؟ قل هو اللہ ہو۔ اور ہمارا 22 سال کا جوان مولانا محمد مبارک وسلم، تو وہ حضرت قرظم نے کیا کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سورت سے، تو ہمارے نبی نے فوراً کہا اے قرظم یہ سورت سے محبت ہو گئی، قرآن میں دوسری بھی صورتیں ہیں، بھائی قرآن میں سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ انعام ہے، سورہ انفال ہے، ارے قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں، تجھے محبت ہو گئی تو یہی سورت سے محبت ہو گئی۔ وہ حضرت قرظم اور قریب آئے، اللہ کے رسول کا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ کے رسول یہ سورت سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی، اللہ کے رسول میں پورے قرآن سے محبت کرتا لیکن قل هو اللہ احد سے سب سے زیادہ محبت کرتا، اس لیے کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو اس میں جمع کر دیا، اللہ نے لا الہ الا اللہ کا جو سمندر ہے اس کو یہ سورت میں، بس انہوں نے کیسے کہا ہوگا حضرت قرظم 22 سال کے جوان نے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ سننا، کیا فرمایا اے قرظم اے قرظم اے قرظم تو نے یہ سورت سے محبت کر لی، تو نے قل هو اللہ احد سے محبت کر لی، تو نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کے جمع ہونے کو سمجھ لیا، ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم اے قرظم تو نے یہ سورت سے محبت کر لی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ پہلا کام کلمے کو کہاں اترنا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب قل یعنی اعلان کر دو، کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب اعلان کر دو، اللہ بلند آواز سے اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، بولو نا وہ کسی کا محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ
کی قسم اللہ کی طرف کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے بنگلور والوں آج پہلی بات پکی کر لو, کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے مانگو گے کس کے سامنے مانگو گے؟ ہاتھ اٹھیں گے تو کس کے سامنے اٹھیں گے؟ ہم روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ اپنی پیشانی جھکائیں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی بولو لا الہ. اب ٹائم 11:30 کا, اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہاں کل بھی ایسا ہی ہوگا, تھوڑی کوشش کرنا. ہاں تو ٹھیک ہے, میں خود بھی تھکا ہوا ہوں. کتنا کام ہم کو کرنا؟ پہلا کام پکا ہو گیا, بولو پکا ہو گیا. آج سے روزانہ نماز 2 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. دوسرے کام پہ آ جاؤ. دوسرا کام کیا ہے معلوم ہے؟ ہم سب کو طے کر لینے کا, کریں گے انشاءاللہ. ایک بات پکی کر لو, کریں گے انشاءاللہ. کیا بات پکی کر لو؟ زندگی گزاروں گا, بولو انشاءاللہ. زندگی گزاروں گا, بولو انشاءاللہ. ایسے گزاروں گا تن من دھن سب میرے نبی پر قربان کر لوں گا صلی اللہ ہو. کون کون یہ طے کرتا؟ سب قربان, تن من دھن سب قربان. کس پر قربان؟ آقا محمد الرسول اللہ. جو انہوں نے کہا کرنا وہ کرنا, اور جس سے کہا نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, نبی سے ایسی محبت تو سب کرتے, لیکن ایسی محبت کرو تن من دھن سب قربان. جو میرا نبی کہے وہ ہاں, جو میرا نبی نہ کہے وہ نہ, بس اس پر جم جاؤ. اللہ موت کے وقت اللہ کی قسم سب کو کلمہ نصیب کرے. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نہیں. ایمان سے بولو, یقین سے بولو, کوئی نہیں نا. پورا مجمع کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اب نہیں پہ زور دو, نہیں پہ. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اب سبحان اللہ بولا, سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ایک انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے. رضوان بھائی اپنے گھر کی بات بتاؤ. میں ٹیرس پہ گیا میرے گھر کے, بیوی کے ساتھ گیا. وہ چاند دکھ رہا تھا, تو میں بیٹھے یوں کیا, کچھ نہیں ہوا. پھر پورا ہاتھ لے کے یوں کیا, کچھ نہیں ہوا. پھر دونوں ہاتھ سے کیا. جب دونوں ہاتھ سے کیا تو میری بیوی میرے کو کہتی, ہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چاند کو دیکھ کے کیا کرو؟ میں نے کہا تیرے کو نہیں سمجھنا ہے کیا کر رہا. لیکن پھر میں نے چاند کو ہی پوچھا کہ وہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, ایک حصہ مشرق میں ایک حصہ مغرب میں, 2 ٹکڑے ہو گئے. میں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتا تو چاند نے میرے کو جواب دیا. بنگلور والوں, چاند نے میرے کو جواب دیا, اللہ نے میرے کو تیرا نہیں محمد کا غلام بنایا. پورا مجمع ایک ساتھ میں, ہمارا نبی وہ نبی, بولو ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. آگے ہمارا نبی وہ نبی, سنو, ہمارا نبی وہ نبی, 1400 صحابہ کے بیچ میں ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, یوں اشارہ کرے, یوں اشارہ کرے. 1400 صحابہ کہے, نبی اشارہ کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی نبی کے اشارے پر واپس آ گیا. آگے ہمارا نبی وہ نبی, بولو ہمارا نبی وہ نبی, ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے. ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی محبت کے ساتھ ابو بکر کو دیکھے, خدا صدیق بنا دے. سبحان اللہ. ہمارا نبی محبت کے ساتھ عمر کو دیکھے, اللہ فاروق بنا دے. ہمارا نبی محبت کے ساتھ عثمان کو دیکھے, اللہ ذوالنورین بنا دے. ہمارا نبی محبت کے ساتھ علی مرتضیٰ کو دیکھے, اللہ شیر خدا بنا دے. ہمارا نبی محبت کے ساتھ
بڑے پیار کے ساتھ اپنے بلال کو بار بار دیکھے، اللہ انہیں جنت کا وارث بنا دے رے۔ آج میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ سے پوچھوں گا۔ ناراض ہونے والے ہو؟ ناراض تو نہیں نا ہوئے تو ابھی بات بند کرو۔ بہت عجیب بات پر جا رہا ہوں میرے دوستو، کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اسی لیے تو کل میں آؤں گا، اس بات پہ کل واپس آؤں گا، لیکن آج ایک شارٹ میں بتا دوں، نبی کی شان ایسی ہے، بولو نبی کی آج بھی اپنے روضے مبارکہ میں زندہ ہے، اور آج بھی میں اور آپ محبت کے ساتھ درود پڑھے نا، محبت کے ساتھ درود پڑھے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لو 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 لو، فرشتہ درود لیتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر ہمارا درود مدینہ پہنچ جاتا ہے، اور مدینہ بھی ایسے نہیں جاتا، فرشتہ لے کر جاتا، سرکار وہ بنگلور میں انہوں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، محبت کے ساتھ پڑھا ہے، ہمارے نبی فرماتے جاؤ کہہ دو ہم نے بھی قبول کر لیا، اللہ نے بھی قبول کر لیا۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں کہہ دے بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہاں بولو 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 بولو، پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے اللہ اپنی معبودیت میں ایک، بولو اللہ اپنی معبودیت میں ایک، اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ اپنی مصطفیت میں ایک، ان کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب میں واقعے پر آتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، بالکل پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے نا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بہت پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک تھی، میری انگلیاں دیکھو، عمر مبارک تھی، بولو 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 کتنی، وہ مکہ میں جس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حاجی رضوان صاحب سننے جیسا واقعہ، ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی؟ اس وقت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، مکے میں پانی نہیں تھا، بولو مکے میں بالکل پانی نہیں، اور ایسے حالات مکے میں آئے کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ ختم ہو گیا، اور بہت جگہوں پر لوگ مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں گھر میں تڑپنے لگی، اب کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قدرت میں نہیں۔ اب دیکھو نا، ہم بھی سوچے کہ قاری احمد علی کو لاؤ تو اسٹیج پروگرام کرو، تو 2 دن پہلے بارش آئی، کہا مسجد میں پروگرام کرو، یہ تو نہیں کر سکتا کہ بولے اے اللہ بھیج تو آ گیا، کہے جا تو چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے یا آسمان سے آنے والا پانی میری حکومت میں ہے، میں اتاروں کوئی روک نہیں سکتا، اور روکوں تو کوئی سپر پاور بھی اتار نہیں سکتا۔ صحیح نا میرے دوستو؟ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی برساؤں کوئی روکنے والا نہیں، اللہ فرماتے میں روکوں کوئی اتارنے والا نہیں۔ تو چلو مکہ مکرمہ میں پانی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں پانی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں، بچے مر رہے، بل بلا رہے، عورتیں تڑپ رہی، بڑا عجیب و غریب حال ہے، یعنی کوئی سوال ہی نہیں، اتنی چلچلاتی گرمی کہ سب پانی 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 کے واسطے تڑپ رہے، بلکہ مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ اگر اور کچھ دن پانی نہیں آیا تو معلوم نہیں ہمارے مکے میں کیا ہوگا۔ اب مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وہ زمین والے، وہ سب جمع ہوئے، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، آپس میں کانفرنس ہوئی، آپس میں میٹنگ ہوئی، کرے تو کیا کرے، اب کرے تو کیا کرے۔ میرے دوستو ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ 32 آدمی جمع ہوئے تھے، کتنے جمع ہوئے تھے؟ 32، کتنے جمع ہوئے تھے؟ اور سب مکہ کے چودھری، رئیس، پراپرٹی والے، جائیداد والے، زمین والے سب جمع ہوئے، اور پورے مکہ کو معلوم ہے کہ آج بڑے بڑے لوگ اس بات کی میٹنگ کریں گے کہ پانی کا کیا کرے۔ اب میٹنگ شروع ہوئی، کیا کرے پانی کا کیا کرے، تو کتنا بھی بڑا چودھری ہوگا آسمان سے پانی تھوڑی اتار سکتا۔ تو سب نے مل کے کیا مشورہ کیا معلوم ہے کہ دیکھو اپنے پاس کعبہ تو ہے، بولو کعبہ تھا کہ نہیں تھا، کعبہ تو ہے، تو 32 کے 32 نے کہا کہ اندھیرے اندھیرے رات کو سب لوگ آ جاؤ،
جو بھی وقت طے ہوا ہوگا. اس زمانے میں تو گھڑی تو نہیں تھی, لیکن بتایا کہ یہ ٹائم پہ سب کے سب آ جاؤ اور ہم سب کعبے کی دیوار کو پکڑے اور ہم سب فیصلہ کریں کہ یا تو پانی آئے, ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگیں گے, پانی آیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو اپنی جان دے دیں گے مگر گھر واپس نہیں جائیں گے. اور وہ عرب لوگ تھے ایسا پکا ایک دم زبردست وعدہ. کتنے تھے؟ ٹائم طے ہو گیا کہ رات کو اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے جانا ہے. اور رات کو اور پورے مکہ میں ہنگامہ مچا ہے. ارے سب ایک دوسرے کو کہتے آج رات کو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے, مکہ کے چودھری جمع ہوں گے, مکہ کے رئیس جمع ہوں گے, مکہ کے پراپرٹی والے جمع ہوں گے, مکہ کے جائیداد والے جمع ہوں گے. ارے بڑے 32 لوگ جمع ہونے والے. اچھا جو ٹائم پر جانا تھا وہ رات کا ٹائم تھا, رات کو اپنے گھر سے نکلنا تھا اور اندھیرے میں کعبے تک پہنچنا. اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں, کعبے سے اونچا کوئی گھر, کعبے سے اونچا کوئی گھر, اور سب کو وہاں کعبے کے پاس پہنچنا, کعبے کے پاس سب کو پہنچنا ہے. اب ہمارے نبی کے چچا ابو طالب 32 میں وہ بھی ہے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے کون چچا ابو, وہ بھی تھے, وہ بھی رات کو جب اندھیرے میں کعبے تک پہنچنا ہے. جیسے وہ جانے لگے, ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی کی پیچھے سے آواز آئی, امی یا امی, امی یعنی میرے چچا, یا امی او میرے چچا, مجھے بھی لے چلو نا, مجھے بھی لے چلو. تو چچا نے کہا رات کا وقت ہے, ہاں تمہاری عمر 9 سال, سو جاؤ آرام سے, وہاں مکے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہیں اور پانی کے واسطے جا رہے, تم آرام کرو نا. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. اور آپ کو معلوم ہے چچا بہت محبت کرتے تھے. کہا چلو. او چلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کہاں جا رہے سب لوگ, کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں نے پہلے ہی کہا کعبے سے اونچا کوئی گھر. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا پارا نمبر 4 پیج نمبر 1, پارا نمبر 4 پیج نمبر 1. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا گھر, اللہ فرماتے بنیاد رکھنے والا خود اللہ, اللہ فرماتے میرا گھر بنیاد رکھنے والا خود اللہ, اللہ فرماتا برکت والا پورے عالم کے لیے ہدایت والا. دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی لے جائے, اور جو لوگ حج میں گئے اللہ حج مبرور عطا فرمائے, جو جانے والے گئے اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. چلو میں تو واقعے پر آ جاؤں, سب جمع ہو گئے کعبے کے پاس, ہمارے نبی بھی ہے, عمر کتنی؟ اب پورا مکہ دور دور سے دیکھ رہا ہے, کسی کی ہمت نہیں کہ کعبے کے پاس آوے, اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس سے. اب 32 جمع ہو گئے نا, سب چچا ابو طالب کو دیکھے, یہ کیا, یعنی چچا ابو طالب کو یہ کہہ رہے کہ جب سب بڑے لوگ آئے ہیں تو 9 سال کے لڑکے کو لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اپنے بھتیجے کو لانے کی. چچا سمجھ گئے, کیا کہا معلوم, اے میرے بھتیجے یبن اخی, اور میرے بھتیجے یہ سب یہاں تم آئے ہو نا, ان کو اچھا نہیں لگتا, تم پیچھے بیٹھ جاؤ. بھائی کہاں بیٹھ جاؤ؟ بھائی آپ اگر عشاء کی نماز میں آپ کے چھوٹے سے نواسے کو لے کے آ جاؤ یا پوتے کو لے کے آؤ تو امام صاحب کیا بولیں گے, بھائی بچے کو پیچھے کر. تو یہاں بھی سب بڑے بڑے تھے, چچا ابو طالب کو دیکھنے لگے. چچا ابو طالب سمجھ گئے, کہا میرے بھتیجے جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ. چلو ہمارے نبی کہاں بیٹھ گئے, تو پیچھے جا کر بیٹھ گئے. عمر مبارک کتنی؟ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیسے معصوم نظر آتے ہو, کیسا چمکتا چہرہ ہوگا. اور پیچھے بیٹھ. اچھا یہ 32 کے 32 نے کعبے کی دیوار کو پکڑا, کعبے کی دیوار کو پکڑا اور کیا کہنا شروع کیا, کہنا شروع کر دیا, یا رب کعبہ اغثنا, یا رب کعبہ اغثنا, یا رب کعبہ اغثنا. 32 کے 32 نے کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کہنا شروع کر دیا, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. 32 کے 32 کعبے کی دیوار کو پکڑ کر ایک ہی آواز لگائے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. مگر گھنٹے کے گھنٹے گزر گئے, پانی, صبح کا وقت ہو گیا, پانی, سورج آ گیا. اب آسمان بھی گرم, زمین بھی گرم, کعبے کی دیوار بھی گرم, اور پہلے سے چلچلاتی گرمی, ایسی گرمی, پورے پسینے میں شابور ہو گئے. ہوا کیا معلوم ہے, چچا ابو طالب تھے نا اس میں, ان کا کپڑا کسی نے پیچھے سے پکڑا, کپڑا وہ چادر جو پہنی تھی نا, کہ چچا ابو طالب بھی پورے پسینے میں, یہ پیچھے مڑ کر دیکھا, ہو کون, ہمارے آقا محمد. عمر کتنی؟
ہمارے نے تو چچا نے کہا کہ یہاں آئے، انہوں نے منع کیا تھا نا یہاں کعبے کے پاس نہیں آنے کا، کیوں آئے؟ کہا چچا چچا کیا کر کیا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایا شیء تفعل یا امی، اور میرے چچا کیا کر رہے ہو؟ تو چچا نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب آدمی کو غصہ تو آئے گا، دیکھ نہیں رہے ہو پانی مانگ رہے، پانی پانی، کعبہ کے پیدا کرنے والا پانی دے دے، اور ہم پسینے میں آ گئے پانی مانگ رہے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کیا فرمایا علم، اور چچا چچا میرے کو آنے دو نا، میرے کو آنے دو۔ کیا جملہ کا سننا، سبحان اللہ بولا، کیا جملہ، کیا سنو پہلے جملہ سنو، کیا کہا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، کہا چچا چچا میرے کو آنے دو، کچھ نہیں کروں گا، ایک بات کہوں گا، اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا۔ کیا فرمایا؟ اقول قولا امطر اللہ السماء، چچا میں کچھ نہیں کہوں گا، ایک بات کہوں گا، اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا۔ تو چچا غصے ہو گئے، غصے ہو گئے، ایک بات کہو گے تو اوپر والا پانی برسا دے گا، تو ہم لوگ گھنٹے سے چلا رہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، کعبہ کا پیدا کرنے والا ہم رات سے چلا رہے، تم ایک بات کہو گے تو اوپر والا پانی دے گا، جاؤ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی گئے، کچھ نہیں کہا، کہاں چلے گئے؟ ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کیا، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اور ہوا کیا معلوم؟ اب تو کوئی ادھر بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا، بہت دیر کے بعد چچا پھر مڑے تو دیکھا بھتیجا، کہا پھر آ گئے، کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، تمہارے ماتھے پہ پسینہ بہت آیا، اپنے کپڑے سے تمہارا پسینہ صاف کرنے کے واسطے۔ کیا محبت ہوگی۔ اور فوراً اپنی چادر لی اور چچا کے پیشانی پر، چچا بہت تھک گئے، چچا آپ کب سے پانی مانگ رہے، بہت تھک گئے۔ تو چچا کو بھی پیار آیا، یوں اپنے گلے سے لگایا، او میرا بھتیجا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا، بس جیسے گلے سے لگایا، ہمارے نبی نے آہستہ سے کہا چچا آنے دو نا، یہ میدان میں آنے دو نا، پانی آنے۔ تو چچا ابھی کچھ غصے ہوئے، وہ بازو میں جو تھا نا وہ بھی بیچارہ کلا بازیاں کھاتا تھا، اس نے سن لیا، کہا او مکہ والو قد جاء المطر، قد جاء المطر، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ۔ سارے لوگ ٹھہر کے باولا ہو گیا، چلچلاتی کرنی ہے، پانی کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، یہ ابو طالب کا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا، کہوں گا پانی۔ سب نے کہا آنے دو آنے دو آنے دو ان کو، آنے دو آنے دو۔ ارے بھائی سب کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہاں سننا، عمر کتنی تھی؟ اور کیا اللہ نے ہمت، شجاعت، بہادری دی ہوگی۔ 132 کے درمیان میں ہمارے نبی آئے تو سب نے کہا ابو طالب کے بھتیجے مانگو نا، مانگو نا، تم کہہ رہے تھے نا۔ کہا ہمارے نبی کا جملہ، تم پانی مانگ رہے تھے نا؟ ہاں پانی مانگ رہے تھے۔ اینا کنتم، میں کہا تھا، میں نہیں، وہ پوچھ رہے ان کو کہ تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہا تھا۔ تو سب نے کہا کہ تم تو پیچھے بیٹھے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، اب میں مانگوں گا، تم۔ انصاف کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، جب تم مانگ رہے تھے تو میرے کو پیچھے بٹھایا۔ تو کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 تو چلے گئے، کتنے بچے کتنے ہیں؟ اور وہ اکڑ گئے، مکے کا چودھری ہوں، پراپرٹی والا ہوں، میں پیچھے نہ ہوں، 9 سال کا لڑکا آگے آگے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی کے ہاتھ میں جو چادر مبارک تھی نا، یوں ہمارے نبی نے یوں چادر مبارک کو یوں اپنے کندھے پہ رکھا، کہا دیکھو پیچھے جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ ایک بار محمد یہاں سے چلا گیا، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کا قطرہ نہیں آئے گا۔ تو وہ کون، کتنے نہیں آ رہے تھے؟ 12۔ وہ جو 20 گئے نا وہ کہتے اے چل آجا، بچہ یتیم ہو جائے گا، عورت بیوہ ہو جائے گی، چل چل۔ اے پیچھے سب کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے، خدا کیا محمد کی شان ہے، ابھی 9 سال کی عمر ہے، تو نے 32 کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنایا۔ مکے کا ہر چوری، ہر رئیس مقتدی بن گیا، اور 9 سال کی عمر میں ہمارا محمد امام بن گیا۔ بولو صلی اللہ ہو۔
اب سنو آگے بات سنو. اچھا وہ جو 32 پیچھے ہوں گے جو لائن میں کھڑے تھے غصے میں ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ غصے میں کیسے؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ تو وہاں سعودی میں پڑے ہو نا. ہاں ایسے غصے میں ہوں گے کہ ہم لوگ تو غصے ہوتے تو لال لال ہو جاتے ہیں. وہ لوگ غصے ہوتے تھے نا زمانے جاہلیہ میں غصے ہوتے تو کالے کالے ہوتے. یہ قرآن کہتا, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا جب یہ غصے ہوتے تھے نا کالے کالے ہو جاتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تو 32 سے 32 اور کیا کہتے ہیں 32 سے 32. ہاں اب تو پورے مکے نے دیکھ لیا, ہماری ناک کٹ گئی, ہم پیچھے ہو گئے. اے محمد مانگو جو مانگنا ہے مانگو. وہ 32 کے 32 پیچھے سے کرے محمد کیا کرو. تو ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا میں کیا کروں. تو کہا مانگو جو مانگنا ہے مانگو. تو ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کر کہا تم لوگ اب تک کیا کرتے تھے. تو غصے میں کہا مانگتے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا تم مانگتے تھے میں بھی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق ہی کیا ہے. میں تم نے مانگنے کا کام کیا, تم 32 کے 32 سے مانگنے کا کام کیا, اب میں بھی کہوں اوپر والا پانی دے دے, اوپر والا پانی دے دے. تو تمہارے اور میرے میں ڈفرنس ہی کیا ہوگا. حالانکہ میں نبی بننے والا تم امتی بننے والے. تو یہ لوگ اور غصے ہوئے. اچھا تم مانگو گے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو, ناراض مت ہو, تم ایک کام کرو پیچھے مت کھڑے رہو, سب ایسے راؤنڈ کھڑے ہو جاؤ اور میرے کو دیکھو. اس کو دیکھو. پہلے تو تیار نہیں ہوئے لیکن ہو گئے, پھر مجبوری تھی. اب تو پیچھے آ ہی گئے تھے. کہاں سب کے سب یوں کھڑے ہو گیا, سب کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بول دو سبحان اللہ, بول دو اللہ کی قسم یہ نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. کیا فرمایا معلوم, سب میرے چہرے کو دیکھو. جب سب نے چہرہ دیکھنا شروع کیا ہمارے نبی نے فرمایا مانگوں گا نہیں. چہرہ اٹھاتا جاؤں گا وہ پانی بڑھتا جائے گا. ابھی سنو میں پورا منظر بتا رہا ہوں. سب کے سب سراؤنڈ, پیچھے نہیں, سب کے سب راؤنڈ. ہمارے نبی درمیان میں کیا کہا سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مانگوں گا. بولو میں مانگوں گا. وہ کیا ہوا وہ طریقہ سننا, میری زبان نالے کی زبان سے سنو. ہمارے نبی نے سارے مکہ والوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا اور پہلی مرتبہ ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو تھوڑا سا اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو تھوڑا سا اٹھایا, آسمان پر بدلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. پورا ویدر بدل گیا, چلچلاتی گرمی, صرف چہرہ اٹھایا آسمان پر بدلیاں. ہمارے نبی نے چہرے انور کو دوسری مرتبہ اٹھایا, رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا پوری آخری بات پہ نعرہ لگانا, اس لیے بہت قیمتی بات پہ جا رہا ہوں. سننا ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرے انور اٹھایا, بدلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, رم جھم پانی برسنے لگا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور پورا کا پورا آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں مکے کے جنگلوں میں, مکے کے بیابان میں, مکہ شہر میں ہر طرف سے پانی برسنے لگا. ایک منٹ اب سننا, پوائنٹ کی بات پر ابھی آ رہا ہوں. ہر طرف سے پانی برسنے لگا. سارے مکہ والے خوشی بولو چلے گئے, عورتیں بھی چلی گئی, بچے بھی چلے گئے, وہ 32 بھی, بولو 32 بھی. اور ہمارے نبی نے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا, پورے مکے میں پانی آیا, موسلا دھار پانی, سب چلے گئے. لیکن اللہ کی آواز آئی. ہاں میرے دوستو اس وقت بھی لوگوں نے سنا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب سبحان اللہ. اللہ کی آواز آئی, محبوبم میرے محبوب. اللہ کی آواز آئی. ہمارے نبی وہیں کھڑے ہیں ہاں, اور چہرے انور اٹھائے. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی بڑھتا دیتا.
کیا نبی کی شان ہوگی بھائی، کیا نبی کی شان ہوگی. چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا تو پانی. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، سنو سنو بہت توجہ سے سننا یہ بات. یہ واقعہ علامہ رومی بیان کرتے ہیں. علامہ، اس کے بعد علامہ رومی نے جو اشعار لکھے ہیں، کیا لکھے؟ عربی میں کیا لکھے؟ اور علامہ رومی نے کیا فرمایا؟ یہ اشعار میں نے لکھے. میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، نبی نے کہا رومی کیا اشعار لکھے، جو لکھے گا، جو پڑھے گا، جو سنے گا، سب سے قیامت میں مصطفیٰ راضی ہو جائے. تو پڑھوں میں پڑھوں، باقی تو سمجھ گئے نا. کہاں چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی. اس پر شعر کیا لکھا؟ خسف یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا ماشاءاللہ. خسف القمر بجمالہ، خسف القمر بجمالہ، نطق الحجر بجلالہ، ابیض یستسقى الغمام بوجهہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. علامہ رومی لکھتے میرا محبوب ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، ابھی تو 40 سال کی عمر کو بھی نہ پہنچے، نبوت بھی نہ ملی، لیکن میرا نبی آسمان کی طرف دیکھے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر 14ویں رات کا چاند بھی شرما جائے. میرا نبی ابھی نبوت کی عمر کو بھی نہ پہنچے مگر مکہ کے جنگلوں میں چلے، پتھر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. اور میرا نبی چہرے انور اٹھائے، چہرہ اٹھ جائے، رحمت برستی جائے. پڑھو درود پڑھو تو اسی نبی پر پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دو کام کے لیے تیار ہو گئے، ایک تو لا الہ اور نمبر 2 تن من دھن سب نبی پر. ہاں 11:30 کا ٹائم ہے نا. ایک سوال پوچھوں ان لوگوں سے. ہاں میرے کو بنگلور والے پہلی مرتبہ آیا تو پوچھنا پڑتا ہے، میرے کو تھوڑی معلوم بنگلور میں کیا، میں تو معلوم نہیں. میں تو ابھی جب بنگلور اترا تو میرے کو یہ پوچھنا پڑا کہ میں جو اردو بولوں گا وہ سمجھ میں بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے نا؟ آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے نا. کبھی کبھی زبان سمجھ میں نہیں آئے تو یہ تو اچھا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے انگلش جو ہے نا، انگلش یہ گویا ہماری مدر لینگویج، اس لیے میں جو خاندان میں تھا اس لیے انگلش بہت پھٹافٹ بولتا ہوں میں. بھائی بیٹھ جاؤ نا، آرام سے بیٹھ جاؤ. اللہ جزائے خیر. کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں، انگلش جو ہے نا، انگلش ہم جیسا اردو میں بیان کرتے ہیں نا، انگلش میں بھی بیان کرتے ہیں.